فخر کے ساتھ آج کہتے ہیں، سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ ہم سب محمد رسول اللہ کی امتی ہیں۔ یوم ولادت آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خوشی منانا، جشن منانا، ڈی جے نکالنا، میلاد کا پروگرام کرنا، یہ کب سے ہے، کہاں سے ہے، اس پر غور کرنی ہے۔ سیچا ہوا RSS کا ایک نمائندہ بڑا خوش ہوتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے اور مجھے قریب بلاتا ہے۔ قریب بلا کر اس نے گودریج میں سے چند قرآنیں نکالی جو ہم مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں، انگلش میں، ہندی میں، عربی میں قرآن نکال کر مجھے دکھلایا کہ آپ کی پستک ہے، یہی آپ کی کتاب ہے؟ میں نے کہا ہاں یہی میری کتاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بیچ دو علماء کرام موجود ہیں، حضرت مولانا محمد اسعد اللہ صاحب مظاہری اور حضرت مولانا و مفتی محمد ثناء اللہ مظاہری۔ ہمارا ایک سوال ہے کہ یوم ولادت منانا کیسا ہے، جیسا کہ ابھی کے دور میں چل رہا ہے، اس پر ذرا مفتی صاحب وضاحتاً کچھ اپنی نصیحت، واضح و نصیحت فرمائے اور مدلل اور مکمل بات ارشاد فرما کر ہم سبوں کو مطمئن فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حاضرین، یوم ولادت کا جو عنوان ہے یہ بڑا یہ اہم عنوان ہے۔ ایک بڑی جماعت میں اختلاف ہے کہ یوم ولادت منانا چاہیے یا نہیں۔ آج کے اس پروگرام سے، آج کے اس بیان سے معاذ اللہ کسی کی دل شکنی کرنی ہرگز مقصود نہیں، کسی کو تکلیف پہنچانا ہرگز مقصود نہیں ہے۔ بس علماء حق، علماء ربانیین کا سعی ہے کہ دنیا میں جینے والے ایمان والے بھائی اسلام کی حقانیت، اسلام کی تعلیمات سے آشنا ہو، اسلام کو پڑھے کہ اسلام ہے کیا۔ یوم ولادت پر خوشی منانا، میری بات پر غور کریں گے، یوم ولادت پر خوشی منانا یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے۔ یہ تو ایک انگریزوں کا دیا ہوا، انگریزوں کا ایک پروپیگنڈا ہے۔ اب لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عوام الناس، عام لوگوں کی یوم ولادت نہیں منا سکتے، تو پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی نہیں منا سکتے۔ جبکہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تھے تو ارض و سما خوشی کا اظہار کیا، بحر و بر، حور و ملک نے خوشی کا اظہار کیا، تو کیا ہم ایمان والے خوشی نہ منائیں؟ خوشی منانے کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ کہ پیارے آقا دنیا میں تشریف لائے، جن کے صدقے، جن کے طفیل ہم سب کو ایمان نصیب ہوا، ہم سب کلمہ پڑھنے والے بنے، اور فخر کے ساتھ آج کہتے ہیں، سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ ہم سب محمد رسول اللہ کی امتی ہیں۔ حاضرین، یہاں پر جو باتیں آج زیر غور ہے وہ یہ ہے کہ یوم ولادت آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خوشی منانا، جشن منانا، ڈی جے نکالنا، میلاد کا پروگرام کرنا، یہ کب سے ہے، کہاں سے ہے، اس پر غور کرنی ہے۔ تو دیکھیے، خیر القرون میں
یعنی کہ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی یوم ولادت نہیں منائی جاتی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جہاں آقا تشریف لائے تھے وہیں سے میلاد شروع ہے۔ میلاد کے معنی ہی ہے آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش پر گفتگو کرنا۔ میلاد کے معنی ہی ہے آپ کے بچپن کے احوال، آپ کے بچپن کے طور طریق کو پیش کرنا، لوگوں میں بتلانا، آپ کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے لانا۔ تو یہ میلاد پورے سال کیا جاتا ہے مسلمانوں میں الحمدللہ۔ کوئی دن خاص کر لینا یہ زیبا نہیں دیتا، کوئی دن متعین کر لینا، کوئی وقت متعین کر لینا یہ زیبا نہیں دیتا۔ میلاد میں بھی مناتا ہوں، میلاد یہ بھی مناتے ہیں، میلاد پوری دنیا کے لوگ مناتے ہیں۔ میلاد کے معنی ہی حضور پاک کی پیدائش، حضور پاک کے بچپن کی زندگی کو بیان کرنا، آپ کے بچپن کے حالات کو بیان کرنا، آپ کی ولادت کے سما کو بیان کرنا، اور آپ کی ولادت کے سما کو، آپ کی ولادت کے وقت کو، آپ کی ولادت کے ٹائم کو میں بھی بیان کرتا ہوں فخر کے ساتھ، یہ بھی بیان کرتے ہیں فخر کے ساتھ، مولانا بھی بیان کرتے ہیں فخر کے ساتھ۔ لیکن ایک خاص دن متعین کر لینا یہ حدیث سے ثابت نہیں، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق سے ثابت نہیں ہے، عمر فاروق سے ثابت نہیں ہے، عثمان غنی سے ثابت نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ پھر آج لوگ کیوں مناتے ہیں؟ جو مناتے ہیں ان کے پاس بہت ساری دلیلیں ہیں، وہ ضعیف حدیث ہو یا وہ موضوع حدیث ہو یا وہ من گھڑت حدیث ہو، جس حدیث کو وہ لوگ موضوع بناتے ہیں اور جس کے ذریعے وہ لوگ میلاد کرتے ہیں، میں ان سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ غلو نہ کریں۔ غلو کا مقصد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یوم ولادت کو ڈی جے کا اہتمام کرنا، اور آج کے نوجوان کا کیا کہنا، وہ تو ڈی جے کے سامنے ناچتے ہی ہیں، کچھ بھی بج رہا ہے وہ تو مدہوش ہو جاتے ہیں۔ وہ سڑکوں کا جام کرنا، غیروں کو تکلیف پہنچانا اور ایسا نعرہ لگانا جس سے ملک کی امن و شانتی بھنگ ہونے کا اندیشہ ہو، ملک کی امن و شانتی پر آنچ آتا ہو، میں قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور میں کیا، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، ادنا سا اسٹوڈنٹ ودیارتی ہوں، ادنا سا انسان ہوں، لیکن کوئی بھی علماء حق اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میلاد کے نام پر، جشن کے نام پر سڑکوں پر بھیڑ لگایا جاوے اور غیروں کو تکلیف دیا جاوے، ٹریفک کو جام کیا جاوے۔ ابھی کچھ دن پہلے یہ جو 12 ربیع الاول ہے، اس کے ایک روز بعد میرا جانا مارکیٹ ہوا اور ایک کپڑے کی دکان میں جانا ہوا۔ میرے ساتھ ایک صاحب حافظ شکیل صاحب ہیں، وہ بھی شریک تھے۔ میں اس علاقے کے لیے ایک نیا انسان تھا، نیا آدمی تھا، وہ میرے ساتھ ایک رہبر بن کر گئے۔ جب کپڑے کی دکان میں داخل جیسے ہی ہوا، ایک RSS کا سیچا ہوا، RSS کا ایک نمائندہ بڑا خوش ہوتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے اور مجھے قریب بلاتا ہے۔ قریب بلا کر اس نے گودریج میں سے چند قرآنیں نکالی جو ہم مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں، انگلش میں، ہندی میں، عربی میں قرآن نکال کر مجھے دکھلایا کہ آپ کی پستک ہے، یہی آپ کی کتاب ہے؟ میں نے کہا ہاں یہی میری کتاب ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اس پر بہت دنوں سے رکھا ہوا تھا، گرد و غبار کافی جمع ہوا تھا، اس کو صاف کرتا رہا، جھاڑتا رہا۔ وہ کس حالت میں تھا، وضو سے تھا، بے وضو تھا، پاک تھا، ناپاک تھا، واللہ عالم، گرد و غبار اس پر جمع ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے پردے کے متعلق مجھ سے چند سوالات کیے۔ الحمدللہ قرآن کریم کی چند آیتوں سے میں نے ان کا جواب دیا۔ وہ قرآن اس کے پاس تھے ہی، میں نے ہر ایک پارے کا
صفحہ بہ صفحہ ان کو دکھلایا کہ یہاں پر یہ حکم ہے پردے کا، یہاں پر یہ حکم ہے پردے کا، وہ مطمئن ہوا۔ اس کے بعد وہ 12 ربیع الاول کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کل جلوس نکلا تھا، آپ لوگ بھی تھے؟ میں نے کہا الحمدللہ میں اس جلوس میں شریک نہیں تھا۔ کیا آپ شریک نہیں تھے؟ کہ نہیں، کہ کچھ لوگ آئے جو بڑی تعداد میں تھے جلوس میں، وہ اولا نبی نبی کا نعرہ لگا رہے اور نبی 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 کرتے کرتے وہ 90 کرنے لگے۔ پیچھے سے ایک آیا اور پورا کہنا پورا کا 100 پورا 100، یعنی کہ لوگ اس کا استہزاء اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس کا لوگ تمسخر کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارا کوئی بھی پہلو ایسا نہ ہو جس سے ہمارے اسلام کا مذاق اڑایا جائے، جس سے ہمارے اسلام پر بدنما داغ لگے۔ اسلام نہایت ہی پاک، صاف و شفاف چرت پیش کرتا ہے۔ اسلام نہایت ہی متبرک و منور دین ہے۔ اسلام نہایت ہی مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس لیے ہم اسلام کے دائرہ میں رہ کر میلاد کرتے ہیں۔ میلاد کے معنی میں نے بتلایا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش پر گفتگو کرنا، آپ کے بچپن کے احوال پر گفتگو کرنا۔ دن متعین نہ ہو، وقت متعین نہ ہو تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، کیا جا سکتا ہے، اور میں بھی کرتا ہوں الحمدللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔